آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حافظ محمد ادریس اختر آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کو جانتے ہیں، آج ہم سکن کے بارے میں بات کریں گے۔ جو ٹاپک میں نے چوز کیا ہے یا سلیکٹ کیا ہے وہ ایک فرمائشی ٹاپک کہہ لیں آپ۔ اس پہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اس پہ بات کی جانی چاہیے، بڑا امپورٹنٹ ہے اور ہر بندے کا، مرد عورت ایون بچوں میں بھی یہ پرابلمس ہوتی ہیں اور پیرنٹس یا پیشنٹ اس کے بارے میں بڑا کنسرن ہوتے ہیں کہ نیچرل گلو جو ہے، سکن کی جو نیچرل خوبصورتی ہے، قدرتی طور پہ جو سکن چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، گلو کرتی ہے، بلش کر رہی ہوتی ہے، آج کل بہت سارا اس کے ساتھ پرابلم ہو رہا ہے۔ 90% کے قریب لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنے گلو سے، اپنی نیچرل بیوٹی سے، وہ کہتے ہیں جو شروع میں ہوتی تھی، یا وہ ماں جو ہے وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرے بچپن میں جس طرح کی میرے فیس پہ گلو تھی وہ میرے بچے کے فیس پہ نہیں ہے۔ ان کے چہروں کو کیا ہو رہا ہے، کیا مسائل ہیں، کیوں ہوتا ہے اور اس کو کس طرح سے مینٹین کیا جاتا ہے، آج اس پہ ہم بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ تفصیل میں اس پہ بات کی جائے، کیونکہ یہ وہ مسئلہ ہے، یہ وہ پرابلم ہے جو تقریباً ہر گھر میں ہے اور ہر بندے کے ساتھ ہے۔ اس پہ ڈیٹیل سے بات کرنا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، پہلے تو ہم ان وجوہات پہ بھی بات کریں گے اور پھر ساتھ ہم یہ بات کریں گے کہ اس کو کس طرح سے آپ مینٹین کر سکتے ہیں اور اس کے جو گلو جو جاتا ہے یا ختم ہوتا ہے اس کو اوائڈ کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اگر ختم ہو جائے تو پھر اس کی ٹریٹمنٹ کیسے کی جاتی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، آج اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے، اور اس کے ساتھ جو دوسرا موضوع ہم نے چنا ہوا ہے اپنے اسکالرز کے ساتھ جس پہ بات کرتے ہیں، اس پہ وہ موضوع ہم نے چوز کیا آج کہ تعلیم و تربیت ہمارے ہاں کتنی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک مین مقصد یہ بھی ہے کہ جہاں ہم آپ کو ہیلتھ اور اسپیشلی سکن سے، جلدی امراض کے متعلق آگاہی دیں، رہنمائی دیں، وہاں ہماری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم معاشرے کو بھی ایک ایسا ٹاپک، ایک ایسا موضوع دیں جس کے تحت معاشرے میں اچھائی اور بہتری پیدا کی جا سکے اور اس معاشرے کو اسلامی خطوط پہ استوار کیا جا سکے، کیونکہ اسی میں ہماری بقا ہے اور اسی میں ہماری ترقی اور پروگرس کے راز پنہاں ہیں۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے جس پہ بات کرنے کے لیے میں نے جن مہمانوں کو دعوت دی ہے ان کا میں آپ کو تعارف کرواتا ہوں۔ پہلے میرے مہمان ہیں جناب علامہ سید زین الرضا صاحب، جامعہ نعیمیہ کے فاضل ہیں، ان سے بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے دوسرے مہمان جناب سید ذیشان علی شاہ صاحب جو جامعہ حجویریہ کے فاضل ہیں، ان سے بات ہوگی۔ آج میں نے دو مہمانوں کو اس لیے بلوایا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک تو ہمارا جو عصری نظام تعلیم ہے وہ ہے، اور ایک ہمارا مذہبی یا دینی مدارس کا جو نظام تعلیم ہے اس پہ بات کریں گے۔ تو عصری میں اپنی طرف سے اپنا حصہ ڈالوں گا، اور مذہبی تعلیم کو میں ہمیشہ سے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ یہی ہمارا وہ طریقہ ہے، جب تک ہم اس کو عصری خطوط کے ساتھ ان دونوں کا عصری اور مذہبی کا امتزاج نہیں آئے گا، تب تک ہم نہ تو اپنے اسکالرز پروڈیوس کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم وہ ترقی، وہ خواب جو علامہ اقبال اور قائد اعظم نے جس کی تعبیر کے لیے دیکھا تھا، جس کے لیے یہ پاکستان بنایا گیا تھا، وہ خواب شرمندہ تعبیر اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب ان دونوں کا امتزاج جب تک ہم اس کو ہم نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا بیس وہیں پہ ہے اور پاکستان کی بنیاد بھی جو تھی لا الہ الا اللہ پہ تھی۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب تک آپ اپنی بنیاد یا اپنی جڑوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ ترقی کرتے ہیں، آپ پھلتے پھولتے ہیں، اور جب آپ اپنی جڑوں سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر چھوٹا سا ہوا کا جھونکا آپ کو اڑا کے لے جاتا ہے۔ مجھے ہمیشہ میرے دوست جو باہر کے ملکوں میں بھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں ملک نے بھی ترقی کر لی ہے، اس ملک نے بھی ترقی کر لی، اس نے یہ والا ماڈل دیکھا ہے، اس نے یہ والا ماڈل دیکھا ہے۔ تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ دیکھو، میرا جو لاجک ہے اس میں سمپل سا ہے کہ جب تک آپ اپنی جڑوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مضبوطی سے ہیں، کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بخار رکھ، یہی علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آپ کو امید بخار رکھنی ہی اسی صورت میں ہے جب تک آپ پیوستہ ہیں اپنی جڑوں کے ساتھ۔ تو وہ جو جڑ ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب تک ہم اس طرف نہیں آئیں گے ہماری ترقی میرے خیال میں تو ایٹ لیسٹ بام عروج پہ شاید نہ پہنچ سکے۔ تو میں پہلے بات کا آغاز کرتا ہوں جناب علامہ زین الرضا صاحب سے۔ علامہ صاحب بتائیے، تعلیم و تربیت
ہمارے ہاں صرف تعلیم چل رہی ہے آج کل. مجھے اگر پوچھا جائے تربیت کا فقدان ہے, کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ. ڈاکٹر صاحب, آج کا موضوع انتہائی اہم ہے اور یہ واقعی بات مسلم ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ان کے پاس تربیت ہوتی تھی, حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال ہوا کرتے تھے جی. ان کو بڑوں کے ادب کا پتہ ہوتا تھا اور چھوٹوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے پتہ ہوتا تھا, لیکن علم کم تھا. آج کے دور کے اندر علم بہت اوپر جا چکا ہے. ہر شخص کو اتنا علم ہے کہ وہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ آج کل تربیت کا جو فقدان ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. اس کی ایک تو وجہ یہ بھی ہے کہ پرانے زمانے میں ہم دیکھتے تھے جو بزرگ ہوتے تھے وہ علم کے لیے خاص مخصوص شخص کو چنا کرتے تھے. وہ دیکھتے تھے بچے کی جو شروع سے ہی اس کی روٹین ہوتی تھی, اس سے وہ بھانپتے تھے کہ یہ بچہ پڑھنے کا حال ہے یا نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ ہر بندہ اٹھ کے کتابیں پڑھ رہا ہے اور پھر اب جو اس کی نیچر ہے اس کے مطابق پھر اس کو لے کے چلتا ہے. پھر یہ ہے کہ ایک یہ بڑا طوفان آیا, طوفان بدتمیزی, یہ سوشل میڈیا کے ذریعے آیا. پھر جو اب ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ خوش رہے, اچھی زندگی گزارے, فن ہونا چاہیے لائف کے اندر, لیکن وہ فن دیکھتے دیکھتے ہم اس قدر آگے نکل گئے ہیں کہ اخلاقی جو اقدار ہیں ان کو ہم نے نیست و نابود کر دیا ہے. اب وہ ہمارا جو فن ہے وہ ہم صرف بند کمرے میں دیکھ سکتے ہیں, یا بند کمرے کے اندر وہ یا کچھ محدود دوست ہوں گے ان کے سامنے ہم ظاہر کر سکتے ہیں, لیکن ہر شخص جو ہے وہ اس کو ظاہر نہیں کر سکتا. جی شاہ صاحب, میں اس میں تھوڑا سا یہ بھی کہوں گا کہ فن ہونا چاہیے, ہر لائف میں ہوتا ہے, ہونا چاہیے اور ہوتا تھا شروع سے آ کے. یہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے تب سے انسان کو فن سے مراد ہنسنا, کھیلنا ہونا چاہیے نا, ایک تہذیب کے دائرے کے اندر رہ کے. لیکن وہ فن جو ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ بند کمرے میں ہی دیکھ سکتے ہیں, اسی فن کو پروموٹ کرنے کے لیے اور بہتر سطح پہ لینے کے لیے تربیت ضروری ہے. میں مثال لیجیے, اب جو گالی ہے, اب ہم اس جگہ پہ بیٹھے ہیں اور اگر یہ کیمرے بند بھی ہو تو ہم گالی نہیں دے سکتے, لیکن سوشل میڈیا پہ ایسی جب ہم ویڈیوز کے ذریعے ایسی باتیں اور ایسی گفتگو ہے کہ ہر بندہ سنتا ہے, ہر بندہ دیکھتا ہے, اور جس کی کسی کے ساتھ تھوڑی سی جھجک ختم ہو گئی ہو تو وہ ان کے ساتھ بھی دیکھتا ہے. تو یہ ان چیزوں نے, اب جو نئے بچے آ رہے ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہے سب کچھ اور یہی معیار بلندی ہے, وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں. پھر ہر بندہ جو ہے جس طرح یوٹیوب کے ذریعے وہ پھر ان چیزوں کی طرف بڑھ رہا ہے اور پھر جو کنٹینٹ جو ہے غلط سے غلط کنٹینٹ کی طرف جا رہا ہے. تو ایک وجہ یہ بھی ہے. پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے اساتذہ ہیں ان کی بھی ادھر اس طرف نظر نہیں ہے, کیونکہ آج کا جو استاذ ہوگا میری عمر کا ہوگا یا مجھ سے بڑا ہوگا, لیکن وہ جو میرے ہم عمر لوگ ہیں جو پرووائڈ کر رہے ہیں وہ اسکول کالج کے اندر بھی وہی پرووائڈ کرے گا, اگرچہ وہ محدود لمٹ کے اندر رہے گا, لیکن جو اس کی شخصیت سے وہ چیزیں, وہ جو وائبز ہوتی ہیں وہ بچوں تک منتقل ہوتی ہیں. پھر ہمارے میں اس میں تھوڑا سا اور ایڈ کرتا جاؤں کہ ہمارے ہاں تربیت کا فقدان بہت زیادہ ہے. اور دیکھا جائے تو پیرنٹس اور بچوں, والدین اور بچوں کے درمیان کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہوتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرتے. اسی طرح سے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان بھی کمیونیکیشن گیپ ہے. اور میں اس میں کوٹ کروں گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طہارت کے مسائل سمجھایا کرتے تھے نا تو لوگوں نے کہنا کہ یار کس طرح کے یہ مسائل سمجھا رہے ہیں, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھ سے نہیں یہ سیکھیں گے تو پھر غیروں سے سیکھیں گے. بالکل, یہ بات بھی بجا ہے جو آپ فرما رہے ہیں, میں اس کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. جی, کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تربیت کرنی تھی ہم نے, یعنی جو اساتذہ تھے یا والدین نے. صحیح. تو میں آپ کی توجہ لانا چاہ رہا تھا اس بات کی طرف کہ جو والدین ہیں ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے, وہ اپنے آپ کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں, اساتذہ کا جو طریقہ کار ہے وہ کس طرف ہے, وہ اپنے آپ کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. اب اساتذہ بھی جو ہے وہ اسی طوفان بدتمیزی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, اور وہ کیسے وہ حسن لے کے آئیں گے. ہمارے جو بزرگ تھے جو دین پڑھایا کرتے تھے وہ رات کو اللہ کی بارگاہ کے اندر سربہ سجود ہوا کرتے تھے, پھر وہ رات جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر گڑ گڑا کے رویا کرتے تھے. خود کو انہوں نے زہد و تقویٰ کا مجسم بنا لیا تھا. اور ایسے اساتذہ جب تربیت کیا کرتے تھے تو پھر ان کے جو شاگرد ہوتے تھے وہ جو ہے وہ دین کے علم بردار ہوا کرتے تھے. یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی میں تھوڑا سا ایڈ کرتا چلوں کہ صرف جو ہمارا وقت تھا اسٹوڈنٹ کا اس میں صرف دین پڑھانے والے اساتذہ تربیت نہیں کرتے تھے, جو اسکول کے اساتذہ تھے وہ بھی تربیت کیا کرتے تھے. مجھے آج بھی اچھے سے یاد ہے, میں گریڈ 6 میں تھا
تھا تو ہمارے زراعت اس وقت ہمیں پڑھایا جاتا تھا ایک مضمون, تو اس کے ایک ٹیچر تھے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی دے, ان کا نام شریف صاحب تھا. تو وہ بیٹھ کے کلاس میں, جب کلاس کے بعد ایک دن کہتے ہیں کہ بیٹا کوشش کیا کریں کہ درود شریف پڑھا جائے. بے شک. تو میں نے ان سے کہا کہ سر آپ ہمیں کہہ رہے ہیں پڑھنے کے لیے, تو آپ کتنا پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا میں کوشش کرتا ہوں کہ روزانہ 100 دفعہ پڑھ لیا کروں. ماشاء اللہ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف یہ نہیں کرتے تھے کہ آپ کرتے رہے, انہوں نے پہلے, کیونکہ اسٹوڈنٹ تو پوچھے گا, میں ایک اسٹوڈنٹ تھا اس وقت, جو میرے ذہن میں آیا سوال میں نے پوچھا, تو انہوں نے کہا ہاں میں کرتا ہوں. تو وہی بات یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, کہ جب آپ ایک بات خود نہیں کرتے, اگر کہیں گے تو اس کا اثر کوئی نہیں ہونا. اب وہ ٹیچرز جو ہیں ان کی ٹریننگ, میں ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا تو اس میں بات یہی ہو رہی تھی کہ جی شاید اب ٹیچرز اسٹوڈنٹس کو اتنا نہیں دے پا رہے. تو وہاں پہ ایک ٹیچر بیٹھے ہوئے تھے, وہ کہتے ہیں جی اب اسٹوڈنٹس میں وہ جذبہ نہیں ہے کہ وہ سیکھنا چاہیں. میں نے کہا نہیں, یہ دونوں طرف سے ہے. بالکل, اسٹوڈنٹ میں وہ جذبہ پیدا کرنا بھی ٹیچر کا کام ہے. جی, یہ ٹیچر ہی ہے نا جو منزل دکھاتا ہے. صحیح. ہم ایک بچہ ہے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کسی بھی چیز اگر کو کسی کے ذمے دینا چاہتے ہیں, کسی کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں, یا ایک سمجھ لے کہ موبائل ہی ہے, تو موبائل تب تک کوئی شخص نہیں رکھے گا جب تک اس کو اس کی ویلیوز کا نہیں پتہ ہوگا, اس کو اس کی قدر و قیمت کا نہیں پتہ ہوگا, جب تک اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کے فوائد کیا ہیں. اساتذہ نے تعلیم و تربیت کرنی ہے یا جس بات کی طرف بچوں کو لے کے جانا ہے, تو پہلے ان کو چاہیے کہ وہ اس کی ویلیوز بتائیں, اس کا مقام و مرتبہ بتائیں. جب تک ان کو یہ عیاں ہوگا کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں, اگر فرض کریں کہ تعلیم کے ساتھ تربیت, تو تربیت کتنی ضروری ہے. میں یہاں پہ ایک جملہ کہوں گا کہ تعلیم کے ساتھ تربیت اتنی ضروری ہے جس طرح جسم کے لیے روح ضروری ہے. صحیح. کیونکہ جسم روح کے بغیر جو ہے وہ جسم سروائیو نہیں کر سکتا, اسی طرح ہم معاشرے کے اندر بغیر تربیت کے اچھے طریقے سے سروائیو نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. ابھی ہم علامہ ذیشان شاہ صاحب کی طرف آتے ہیں. شاہ صاحب, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انما بعثت معلما, کہ میں اساتذہ کی, اصل میں انہوں نے اساتذہ کو اس میں عزت بخشی تھی, تو اس عزت کے لیے اساتذہ کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں آتی ہیں؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ. بہت اچھا یہ ٹاپک ہے. اور آج کے اس معاشرے میں جہاں پر کہہ لیں کہ اپنا ایمان بچانا, یہ فتنہ بڑا وہ معاشرہ ہے جس میں ایمان بچانا مشکل ہے, تو ہم تربیت کے لحاظ سے چونکہ بات کر رہے ہیں, تو سٹارٹ ہی جیسا کہ ساتھی ہیں میرے ساتھ شاہ صاحب, انہوں نے کہا کہ جناب ادب یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بزرگ بالکل سادہ نہایت, اور آ کر کہنے لگا کہ میں پڑھا لکھا تو نہیں ہوں, نہ میں نے کوئی اتنا تعلیم پڑھی ہے, لیکن میں دین کو سمجھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میری بھی کچھ تربیت ہو جائے تو میں سمجھ جاؤں. تو جب آپ نے پوچھا کہ مجھے صرف ایک لفظ میں بتا دیں کہ دین کس چیز کا نام ہے, تو حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس وقت فرمایا کہ دین ادب کا نام ہے. تو ایک ہی لفظ میں سمجھا دیا کہ دین ادب. اور ایک ہمارے ساتھی تھے, ہمارے اساتذہ, وہ بتاتے تھے کہ بزرگ انہوں نے صرف 19 سال ادب پڑھا اور 1 سال علم پڑھا, تو ساری زندگی دعا کرتے تھے کہ مولا کاش وہ 1 سال بھی علم نہ پڑھتے بلکہ ادب بھی پڑھتے. کہ ادب میں بہت سی چیزیں جو ہیں انسان کو آ جاتی ہیں, علم سے بھی اوپر بندہ چلے, لیکن جب انسان کو ادب ہی نہ ہو. آج کل اگر ہم دیکھیں کہ ہم اگر اساتذہ اکرام کے اوپر بات کریں تو وہ بھی درست نہیں ہے, اور اگر بچوں کے تھوڑا سا نظام میں اگر ہم تبدیلی لے آئیں تھوڑا سا, تو اس کی طرف اگر ہم توجہ دے دیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آج کے اس معاشرے میں جو ہے وہ اساتذہ جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں, یا اس معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے وہ بچے پیدا نہیں ہو رہے. ہاں, اگر ہم تھوڑا سا نظام کی طرف اپنا جو نظام تعلیم کا نظام ہے, تربیت کا نظام ہے, اس کی طرف تھوڑی سی توجہ دلوا دی جائے اور تھوڑا سا اس کا نظام درست کر لیا جائے, تو الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً آج بھی ہم ویسے ہی جیسے بچے اساتذہ کا ادب کرتے تھے اور جس انداز میں وہ محبت سے پہلے وقت میں بچوں کو پڑھایا کرتے تھے, یہ نظام ہمارا ویسے ہی بن جائے. بے شک. ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اگلے سیگمنٹ میں نے گلو پہ, نیچرل سکن گلو پہ بات کرنی ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. تو ہماری بات ہو رہی ہے نیچرل گلو پہ. اسکن کس طرح سے چمکتی ہے, کس طرح سے گلو کرتی ہے, بلش کیسے کرتی ہے, اور اس کو کس طرح سے مینٹین کیا جا سکتا ہے, اس کی جانے کی ریزنز کیا ہیں, کیا وجہ ہوتی ہے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. گلو نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو اسکن کا کمپلیکشن ہوتا ہے اس پہ ایک نیچرل گلو آتا ہے, اور وہ بلڈ سپلائی کی وجہ سے ہوتا ہے. جتنا خون کا فلو بڑھتا ہے اتنا ریڈنس اور گلو بڑھ جاتا ہے. نارملی چونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی صورت دی ہے, اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اللہ جمیل و یحب الجمال, کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں برانڈ دیا ہے ہمارا چہرہ, وہ ہر چہرہ خوبصورت ہے. ہر چہرہ کسی نہ کسی طرح سے خوبصورت ہوتا ہے, اور اس کی خوبصورتی ختم کرنے میں جو ریزنز ہیں اس میں ہمارا اپنا ہی ہاتھ زیادہ ہوتا ہے. جو گلو کو ختم کرنے کی ریزنز ہیں پہلے ان پہ ہم بات کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی پرابلم ہو, بیماری ہو, انٹرنلی کوئی بیماری ہو, جس طرح سے بلڈ کی بیماریاں ہیں یا اسی طرح سے الرجیز ہیں یا اور کوئی پرابلمز ہو سکتی ہیں جس میں خون کے مسائل ہو سکتے ہیں, یا وہ پرابلمز جن کی وجہ سے جیسے کینسرز ہیں جن کی وجہ سے سٹریس لیول بڑھ جاتا ہے, اس سے گلو کم ہو جاتا ہے, خوبصورتی کم ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو زیادہ فیکٹرز ہیں وہ انوائرمنٹل فیکٹر ہیں جو ہم ہی سے ریلیٹڈ ہیں. سب سے پہلا تو اس کے لیے آپ کی واٹر انٹیک, پانی کا پینا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمارے خون کا 79% جو ہے وہ پانی پہ مشتمل ہوتا ہے. جو اتنا زیادہ جتنا پانی کم پئیں گے اتنا خون گاڑھا ہوتا جائے گا, تھک ہوتا جائے گا, اور اتنا ہی سپلائی جو ہے وہ کم ہوگی. تو پانی بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے. پانی اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ پانی زندگی ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ لیک آف سلیپ ہے. نیند کی کمی جو ہے وہ بھی آپ کا گلو لے لیتی ہے, اور ساتھ رنکلز بھی دیتی ہے, ارلی ایجنگ آتی ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ نیند کی کمی یہ نہیں ہے کہ آپ رات بھر جاگتے رہیں اور دن میں 12 گھنٹے سو کے کہیں کہ جی میں تو 8 گھنٹے سے زیادہ سوتا ہوں. نہیں, جو ہمارے انٹرنل ہارمونز ہوتے ہیں ان کا بڑا فیکٹر ہوتا ہے, بڑے امپارٹنٹ ہوتے ہیں سورج کے ساتھ. سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے ساتھ ان ہارمونز کا بڑا امپارٹنٹ ریلیشن ہوتا ہے. اس ریلیشن کو مینٹین کرنے کے لیے رات کی نیند جو ہے وہ کم از کم 6 سے 8 گھنٹے ہونی چاہیے. جب سورج نہیں ہے اس وقت کی نیند بہت امپارٹنٹ ہے. اگر آپ رات کو نیند نہیں لیتے اور دن بھر بھی سوئے رہتے ہیں تو پھر بھی آپ ہمیشہ تھکے ہی رہیں گے, کیونکہ آپ نیچر کے فطرت کے اگینسٹ جا رہے ہیں. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ خوبصورتی کے لیے یا کسی بھی اچھے کام کے لیے ڈونٹ پلے ود دی نیچر. جو فطرت ہے اس کے ساتھ بالکل بھی چھیڑ خانی نہیں کریں. اگر آپ فطرت کے ساتھ جاتے ہیں تو آپ کو نہ تو ارلی ایجنگ کے ایفیکٹس آئیں گے, نہ ہی آپ کا گلو جائے گا, اور بہت ساری بیماریوں سے بھی آپ بچ جاتے ہیں. اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ ایج ہے. ڈیفینیٹلی بچپن میں آپ دیکھیں گے کہ بچوں کی جو بیبی اسکن ہوتی ہے وہ دیکھنے میں بھی اور ٹچ کرنے میں بھی خوبصورت لگتی ہے, اور جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے, یہ نیچرل فینامنا ہے, اس کے ساتھ وہ ایجنگ ایفیکٹس آنے ہی ہیں. آپ ان کو ڈیلے کر سکتے ہیں اپنے لائف سٹائل سے. ڈیلے سے مراد میرا یہ نہیں ہے کہ آپ بڑھاپا ڈیلے کر سکتے ہیں, یا ڈیلے سے مراد صرف یہ ہے کہ اگر آپ کا لائف سٹائل بہتر ہے, آپ آکسیڈنٹس کم لے رہے ہیں اور پانی زیادہ پی رہے ہیں اور اپنی نیند کا بھی دھیان رکھ رہے ہیں, تو اس صورت میں آپ جو ارلی ایجنگ ایفیکٹس ہیں ان کو آپ سٹاپ کر رہے ہیں. تو وہ آپ کی نیچرلی, جیسے ہمارے آباء و اجداد تھے 60 اور 70 میں بھی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اچھے خاصے بہتر طریقے سے اپنی زندگی کو اور لائف کو انجوائے کر رہے تھے. تو ایک ایج کا بھی ایفیکٹ ہوتا ہے. اور لاسٹ جو ہے نا وہ بڑا امپارٹنٹ ہے کہ واٹ وی ایٹ, کہ ہم کھاتے کیا ہیں, ہم کھا کیا رہے ہیں, ہم پی کیا رہے ہیں, وہ کیا کیا ہے, اس میں آکسیڈنٹس کتنے ہیں, اور کیا کیا فیکٹرز ہیں, کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں. جو ہمارا لائف سٹائل ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا. کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایک مشین میں آپ لوہا ڈال کے تو لکڑی کی پروڈکٹ نہیں لے سکتے. تو ہمارا بھی یہی حساب ہے, جو ہم کھائیں گے, جو ہم پئیں گے, وہی ہماری سکن پہ آئے گا, اور وہی بتائے گا کہ آپ نے کتنے آکسیڈنٹس لیے ہوئے ہیں اور اینٹی آکسیڈنٹس کتنے لے رہے ہیں, اور آپ فروٹس اور ویجیٹیبلز اور پانی کا کتنا آپ کی انٹیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز جو آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ آپ جو آپ کا انوائرمنٹ ہے وہ آپ کو کتنا افیکٹ کر رہا ہے.
جو آپ کا ویدر ہے, جو آپ کا ماحول ہے, باہر کی آپ کی آب و ہوا جو ہے, جیسے ہمارے ہاں اسموک اور ڈسٹ بہت زیادہ ہے, دھواں بہت زیادہ ہے, وہ بھی آپ کو افیکٹ کرے گی. اس کی وجہ سے آپ کے پورس بلاک ہوں گے. کل اس پہ ہم نے بات کی تھی, جس وجہ سے کلر میں جو کمپلیکشن ہے وہ فیڈ کرتا ہے اور ان ایون اسکن ٹون ہو جاتی ہے. تو اس کو سم آپ اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ کی نیند, آپ کا پانی کا پینا, اس کے بعد آپ کو اگر کوئی پرابلم ہے یا کوئی بیماری ہے تو ٹائملی آپ ڈاکٹرز کو دکھا کے اس کو ٹریٹ کروائیں اور اپنی سٹریس لیول کو ریڈیوس رکھیں, کیونکہ سٹریس ہمیشہ سے چہرے پہ آتی ہی آتی ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ غموں اور دکھوں نے بندے کو بوڑھا کر دیا ہے, وہ سٹریس ہی ہے. غم اور دکھ کیا ہیں؟ وہ سٹریس ہی ہے نا. تو اس کو آپ جتنا کم کر سکتے ہیں کریں گے. اس کے بعد ایجنگ ایفیکٹس ہیں اور آپ کا ماحول ہے کہ آپ کا ایکسپوجر کتنا ہے, سن بھی دیتا ہے اس میں, اور یہ سارے فیکٹرز آپ نے اس میں دیکھنے ہیں. اب اگلے سیگمنٹ میں ہم یہ بتائیں گے کہ آپ ان سب کو کس طرح سے اوائڈ کر سکتے ہیں اور اپنے گلو کو مینٹین کیسے کر سکتے ہیں, اور پھر ہم یہ اس پہ بات کریں گے کہ کون کون سے پروسیجرز ہیں جو ایز اے ڈرماٹولوجسٹ یا ایز اے ڈاکٹر ہم آپ کو آفر کرتے ہیں. ابھی میں آتا ہوں علامہ زین صاحب کی طرف اور ان سے بات کرتے ہیں کہ ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں ٹیچرز پہ کافی حد تک بات کی. ٹیچرز کے ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلی جو تربیت گاہ اور درس گاہ ہے وہ گود ہوتی ہے, پیرنٹس ہوتے ہیں, ماں اور باپ, بہن بھائی. جو گھر کا ماحول ہے وہ بچے کی تربیت میں کتنا افیکٹو ہوتا ہے اور کتنا ضروری ہے. بالکل بڑی اچھی آپ نے بات پوچھی ہے. جس طرح ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ والدین کا جو اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, جس طرح وہ اب دیکھیں کہ والد کی زندگی کو دیکھیں کہ وہ صبح آج کل سب کی روٹین ہے کہ 11-12 بجے اٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر سگریٹ بہت عام ہے, پھر اس کے علاوہ جو ہیں وہ ان کے جو دوست احباب ہیں جب وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو واقعی بچہ ان کے پاس نہیں بیٹھ سکتا. صحیح. ایسی باتیں, ایسے کلمات ان کی زبان سے نکل آتے ہیں کہ جو نہ تو عورتیں سن سکتی ہیں اور نہ ہی بچہ سن سکتا ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو ہٹا دیتے ہیں, سائڈ پہ بھیج دیتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ جب والد یا کوئی بھی شخص ہے وہ اکیلا بیٹھا ہوگا تو ٹی وی پہ کیا دیکھ رہا ہوگا, وہ وہی گانے باجے اور ڈراماز وغیرہ سارے چل رہے ہوتے ہیں. تو اس ساری کیفیت کے اندر جب بچے نے دیکھنا ہے تو اس نے کہنا ہے کہ یار یہ جو سارا کام ہے, یہ جو سارا جو کچھ یہ کر رہا ہے تو میں نے بھی بڑے ہو کر یہی کرنا ہے اور یہی ٹھیک ہے. اب بچہ ہوتا ہے 15-16 سال کی عمر کا, ٹھیک ہے, وہ سگریٹ پینی شروع کرتا ہے, والد کو اس چیز کا بڑا غصہ چڑھتا ہے, وہ منع کرتا ہے کہ نہیں آپ نے نہیں پینا. اب خود والد جو ہے وہ سگریٹ پیتا ہے, بچہ کیسے روک سکتا ہے؟ صحیح. شاید مجھے یاد آ رہا ہے, میں کہیں پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ لکھا ہوا کہ ایک خاتون ٹرین میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور ساتھ اس کا بچہ ہوتا ہے, اور وہ خاتون بک پڑھ رہی ہوتی ہے اور بچہ بھی بیٹھا کتاب کھول کے بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہوتا ہے. تو ساتھ سے دوسری خاتون اس کو پوچھتی ہے کہ بہن یہ بتاؤ کہ آج کل کے گیجٹس کے دور میں جب بچے آئی پیڈ کے بغیر نہ کھاتے ہیں نہ سوتے ہیں, تو کس طرح سے تم نے اپنے بچے کو تربیت دے دی اور کس طرح سے اس کو ایگری کر لیا کہ بک پڑھنی ہے, کوئی گیجٹس نہیں لینے. تو اس نے کہا بہن بچے مانتے کب ہیں, بچے تو دیکھتے ہیں. بچے دیکھتے ہیں. مطلب یہ تھا کہ اگر میں خود گیجٹس پہ بیٹھی ہوئی ہوں نا تو بچہ بھی گیجٹس ہی مانگے گا. میں اسی سے میں نے اگر کتاب کھولی ہے تو وہ بھی کتاب کھولی. جی, اسی بات سے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مظالم برداشت کیے, لوگوں کی, کفار کی جو گالیاں تھیں, نازیبا کلمات تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دیتے, سب و شتم آپ نے برداشت کیا. تو اس کی اب تربیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف تھی, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کس کی حضرت امام حسن کی, حضرت امام حسین کی, حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی, حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی. تو اب حضرت علی کی زندگی سے ایک چھوٹا سا واقعہ کہ جب ایک جنگ کے موقع پر تھے تو ایک شخص نے آپ کے منہ پر تھوک دیا, معاذ اللہ, تو آپ نے اس کو اسی وقت چھوڑ دیا. آپ نے کہا کہ اس میں میرا غصہ نہ کہیں شامل ہو جائے. پھر اس طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ایک واقعہ ملتا ہے. حضرت فیض عالم دادا گنج بخش علی حجویری نے کشف المحجوب کے اندر لکھا, آپ کے بارے میں آتا ہے کہ کوفے کے اندر تھے تو حضرت امام حسن کی زندگی بھی بڑی مصائب کے اندر گزری ہے. تو وہاں پہ ایک شخص آیا اور آپ کے بارے میں نازیبا کلمات آپ کے سامنے آ کر کہنے لگا. تو حضرت امام حسن نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ نے کچھ کھانا پینا ہے. اس نے اس بات پہ کان نہ دھرے اور دوبارہ پھر وہی اپنی جو روش تھی اس پر اتر آیا.
تو حضرت امام حسن نے پھر پوچھا, وہ پھر اسی طرح لگا ہوا ہے. تو آپ نے غلام کو بلایا اور اسے کہا کہ اسے سونے کی تھیلی جو ہے نا, وہ جو اشرفیوں والی تھیلی تھی, وہ اس کو لا کر دے دو. اب جب اس کو وہ پیش کی تو وہ حیران ہو گیا کہ میں تو آپ کو تنگ کر رہا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کے ریئیکٹ میں مجھے کچھ کریں, اور پھر میں آپ کے بارے میں لوگوں سے کہوں کہ آپ معاذ اللہ آپ کی زبان سے بھی نازیبا کلمات ادا ہوتے ہیں. آپ نے تو یہ ثابت کر دیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہیں. یہ جملے داتا صاحب نے لکھے کہ آپ نے ثابت کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ فرزند ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب دیکھا ہوگا حضرت امام حسن و حسین نے اور حضرت مولا علی نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے برداشت کیا لوگوں کی باتوں کو, اور تو پھر اسی طرح پھر جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات تھی وہ ساری رات آپ قیام فرمایا کرتے, اور پھر قرآن پاک کے اندر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, کہ اے محبوب جاگیے مگر آدھی رات جاگ لیں. یہ جو ساری تفصیل ہے. تو اب دیکھیے کہ سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ, وہ بھی تو اللہ کی بارگاہ کے اندر جب سربہ سجود ہوا کرتی تو کہتی کہ باری تعالیٰ رات اتنی چھوٹی بنائی ہے کہ میرا سجدہ پورا نہیں ہوتا. تو یہ واقعی والدین سے ہی سیکھتے ہیں, جس طرح والدین کرتے ہیں ویسے ہی بچے کرتے ہیں. بے شک. علامہ سید ذیشان شاہ صاحب کی طرف آتے ہیں. جی شاہ جی, آپ یہ بتائیے کہ پیرنٹس ایک تو ان کا کام ہے کہ وہ بچوں کو لیڈ فرام دی فرنٹ, ایگزامپل کے طور پہ ان کو کر کے دکھائیں اور بتائیں, بہت امپارٹنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کتنا ضروری ہے کہ بچوں کو ڈائریکشن بھی دی جائے, ان کو سمجھایا بھی جائے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ بہت اچھا سوال ہے. اس میں اگر میں قرآن پاک کی روح سے اگر میں اس کو سمجھانا چاہوں نا, جی, تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اقتربوا من ابنائکم, کہ اپنے بچوں کے قریب رہا کرو. پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ وشاورہم, اور ان سے مشورہ بھی کیا کرو. وقصب, ان سے تبادلہ خیال بھی کیا قبل ان تکثرہم, اس سے پہلے کہ تم انہیں کھو دو. یعنی کہ یہ 4 نصیحتیں جو ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے والدین کو ہیں کہ اپنے بچوں کے قریب. آج کے اگر اس معاشرے میں ہم دیکھ لیں کہ ہم رزق کمانے میں اتنا کچھ مصروف ہو چکے ہیں کہ بچوں کی تربیت سے کوسوں دور ہیں, اور جب واقعی بچہ ہاتھ سے نکل رہا ہوتا ہے تو ہم امام مسجد کو یا کسی کو کہہ رہے ہیں کہ دعا کر دیں, تو وہ دعا سے نہیں ہوگا, وہ تربیت سے ہے جو کہ آپ نے بچپن میں بچے کو دی. اور اللہ رب العزت نے جو خصوصی جو اس طرف توجہ دلوائی وہ مالک کائنات نے کہ اپنے بچوں کے قریب. جب والدین بچوں کے قریب رہیں گے نا جی, دوستی بنائیں گے, تو وہ بچہ باہر کہیں دوستی نہیں لگائے گا. وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے نا کہ جب انگلی پکڑنے والا اور انگلی پکڑ کے چلانے والا انگلی کو چھوڑ دے گا, پھر یہ دنیا جو ہے یہ فتنے والی دنیا ہے. تو پھر اس دنیا میں اس انگلی کو جس نے انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا, اگر وہ انگلی چھوڑ دے تو پتہ نہیں کون انگلی پکڑ کر کس طرف لے جائے, کس سمت لے جائے. بالکل, یہ انسان بہت اچھی بات کی شاہ صاحب آپ نے کہ جب سپیس چھوڑ دی جاتی ہے نا, جب جو آپ کی زندگی آپ اگر اس کو نہیں دیکھیں گے تو وہ ذمہ داری وہ والی سپیس کوئی اور آکوپائی کرے گا, اور وہ پھر اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا اپنی تربیت کیا ہے. وہ وہی اسی طریقے سے اس بچے کو لے کے جائے گا. وہ دوست ہو سکتا ہے, معاشرے کا کوئی بھی فرد ہو سکتا ہے. ناظرین, باتیں یہیں سے شروع ہوں گی اور بہت ساری باتیں ہوں گی. ایک بریک کا ٹائم ہوتا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تو ہماری بات ہو رہی تھی کہ نیچرل گلو یا سکن کا جو کمپلیکشن ہے اس کو کس طرح سے ہم بہتر بنا سکتے ہیں اور بچا سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو اس میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جو آپ نے کھانا ہے, جو آپ نے پینا ہے, وہ بڑا امپارٹنٹ ہے. کوشش کریں کہ جتنا آپ فاسٹ فوڈ کو اوائڈ کر سکیں وہ بہتر ہے. اس کے علاوہ جتنی پروسیسڈ فوڈ ہیں یا پیکٹ کے کھانے ہیں ان کو آپ اوائڈ کریں. اس سے آپ کے ایجنگ ایفیکٹس بھی ریڈیوس ہوتے ہیں اور آپ کا گلو اور کمپلیکشن بھی بہتر رہتا ہے. اب آتے ہیں کرنا کیا ہے. سب سے پہلی چیز جو ہے کلینزنگ, جو ہم بہت کم استعمال کرتے ہیں اپنے فیس کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ جب بھی آپ باہر سے آئیں جہاں پہ اسموک ہے, ڈسٹ ہے, تو آتے ہی فیس کو واش کریں. اور کلینزرز اویلیبل ہوتے ہیں, وہ آپ دن میں 1 یا 2 دفعہ ضرور, صبح میں اور رات میں ان کو ضرور استعمال کریں. ان سے یہ ہے کہ کافی حد تک بہتر ہو جاتا ہے. اس کے بعد دوسرا سٹیپ جو آپ نے دیکھنا ہے وہ ایکسفولیشن ہے. ایکسفولیشن کے لیے آپ کو بہت سارے پروسیجرز ہیں. کیمیکل ایکسفولیشنز بھی ہوتا ہے, کچھ کیمیکلز ہوتی ہیں,
میڈیسنز ہوتی ہیں یا آپ کہہ لیں لوشنز ہوتے ہیں, ان سے آپ ایکسفولیٹ کر سکتے ہیں. فزیکل بھی ہوتا ہے, اور پھر یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ پروسیجرز ہوتے ہیں جیسے ہائیڈرا-فیشیل جس پہ ہم نے کل ڈیٹیل میں بات کی تھی, کیمیکل پیلز ہوتے ہیں, ایکسفولیشن کریں. اس کے بعد ہائیڈریشن بڑی امپارٹنٹ ہے. آپ نے پانی تو پینا ہی پینا ہے, وہ آپ کی انٹرنل ہائیڈریشن ہے, اس کو مینٹین کرنا ہے, اور باہر سے آپ موئسچرائزرز یوز کر کے اس کو بھی بہتر طریقے سے آپ موئسچرائزرز یوز کریں گے تو آپ کی ہائیڈریشن بہتر رہے گی. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ کچھ کریمز ہوتی ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں. اس میں آپ کوشش یہ کریں کہ دیکھیں اس کے اندر ہے کیا. آپ اوور دی کاؤنٹر نہیں لیں, کیونکہ ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس کریم کے اینڈ پہ ویٹ آتا ہو وہ نارملی اسٹیرائڈز ہوتی ہیں. اسٹیرائڈز کریم فیس پہ نہیں لگانی, کچھ بھی ہو جائے. اس سے شروع میں 2-4 دن ہفتہ اچھا گلو آئے گا کیونکہ وہ اینٹی انفلیمیٹری کام کرتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ کمپلیکشن کو بلیک بھی کر دیتا ہے, اسکن کی تھننگ کرتا ہے, اور اس کے علاوہ اور بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں, بال بھی آ جاتے ہیں. ان سب کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ کوشش یہ کریں کہ اسٹیرائڈز والی کوئی کریم استعمال نہ کی جائے, اسپیشلی جس کے ساتھ ویٹ آتا ہے. فیس پہ تو بالکل بھی نہ کی جائے. اس کے علاوہ ایک اور بھی دیکھیں کہ جو بھی آپ کریم استعمال کریں اس میں دیکھیں کہ کہیں مرکری تو نہیں ہے, کیونکہ بہت ساری کریم میں جو انافرائز یوز ہو رہی ہیں ان میں مرکری کا استعمال کرتے ہیں. وہ بھی بڑا نقصان دہ اور ڈینجرس ہوتا ہے, پوائزنس ہوتا ہے, آپ دوسرے ورڈز میں یہ دیکھ لیں. اس کے علاوہ وائٹامن سی آپ یوز کر سکتے ہیں, گلوٹاتھیون کے کمبینیشنز ہیں, اس کے بعد کوجک ایسڈ ہے, بہت ساری چیزیں ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس سے آپ کا گلو بہتر رہتا ہے. اس کے بعد آپ کھا کیا رہے ہیں. آپ کی ڈائٹ میں اینٹی آکسیڈنٹس بہت زیادہ ضروری ہیں. اینٹی آکسیڈنٹس آپ کو کہاں سے ملتے ہیں؟ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ پھل فروٹ جو ہیں ان سے ملیں گے, اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سب سے بیسٹ فروٹ یا پھل آپ کے کھانے کے لیے جو ہے وہ اس موسم کا ہے, سیزن کا پھل ہے, جو اس موسم میں اللہ رب العزت نے دیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس موسم میں ہی ہمیں چاہیے. لیکن ہم نے کیا کیا ہے کہ وہ اس کو اسٹور میں ڈال دیتے ہیں اور موسم کے بعد دوسرے موسم میں جا کھاتے ہیں, اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ والے اویلیبل نہیں ہوتے. اور تیسری چیز جو ہے, اس کے بعد اگر ان سب کے باوجود بھی اگر آپ کو لگے کہ ڈل ہے اسکن, گلو نہیں آ رہا بچے کو یا بڑے کو, یا ارلی ایجنگ افیکٹس آ رہے ہیں, تو پھر یہ ٹائم ہے جب آپ ڈرماٹولوجسٹ کو یا اپنے جی پی ڈاکٹر کو دکھائیں. وہ آپ کو ایڈوائز کرے گا کہ کیا کیا کرنا ہے. اب ہمارے پاس کچھ پروسیجرز ہیں جس میں سب سے پہلے ہائیڈرا-فیشیل فیشیلز ہیں, فوٹو فیشیل ہے, کیمیکل پیلز ہیں, اس کے علاوہ مائکرو نیڈلنگ ہے, مائکرو ڈرم ابریشنز ہیں, کافی سارے پروسیجرز ہیں. پھر وائٹننگ انجیکشنز ہیں گلوٹاتھیون کے. ان سب پہ میں 1 by 1 ابھی کوشش کروں گا کہ اگلے پروگرامز میں, ہم نے ڈیزیزز پہ تو پچھلے 6 مہینے میں بہت ساری باتیں کر لی ہیں, ابھی ہم پروسیجرز پہ بات کریں گے کہ کون سا پروسیجر کس کے لیے ہے. تو یہ سارے پروسیجرز جو ہیں یہ آپ کو ڈرماٹولوجسٹ یا اسکن اسپیشلسٹ اوائڈ کرے گا. ابھی ہمارے پاس ٹائم بھی تھوڑا کم ہے, تو میں اپنے مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے آج کے میرے پروگرام میں, اور انہوں نے رونق بخشی. جناب علامہ سید زین الرضا صاحب اور علامہ سید ذیشان قادری صاحب, دونوں کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. آپ اپنا میسج دیں کہ تعلیم و تربیت کے بارے میں ان ایک ورڈ, ایک جملے میں کیا کرنا چاہیے. میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہم وہ کام کریں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے کہ جو ہم لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے. تنہائی میں بھی ہمارا عمل وہ ہونا چاہیے کہ جو ہم لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی آپ نے. جناب علامہ ذیشان. جی ڈاکٹر صاحب, میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اس معاشرے میں والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے قریب رہیں, ان سے دوستانہ ماحول بنائیں, اور ان کی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑیں, کوئی کمی نہ چھوڑیں. وہ آپ کی بالکل بجا ہے بات کہ جہاں سے سپیس آ گئی وہاں سے جو ہے وہ معاشرہ جو معاشرہ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر رہا, مطلب کہ جن کے پاس اپنے بچوں, وہ دوسرے کے بچوں کیسے خیال کر سکتے ہیں. تو پھر اپنے بچوں کی جو ہے وہ قریب رہیں, ان سے مشورہ, تبادلہ خیال اور تربیت اور تعلیم کے لیے. بہت بہت شکریہ. میں دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے. میری طرف سے جاتے جاتے میں ہمیشہ سے آج آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں کہ ایک تو اپنے بچوں کو جو قرآنی دعا ہے وہ یہ سکھائیں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, کہ اے رب العزت, اے پروردگار, میرے والدین پہ اس طرح سے رحم فرما جس طرح سے انہوں نے مجھ پہ کیا جب میں چھوٹا تھا. تو اس میں اپنے بچوں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پیرنٹس ایک تو بچوں کو دعا سکھا رہے ہیں, بچوں کی دعا پیرنٹس کے لیے ہوگی, بچوں کو اس کا فائدہ ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ پیرنٹس کو اگر اس دعا کا مطلب کا پتہ ہے نا, تو ان کو بھی پتہ ہوگا کہ بچوں پہ اگر میں نے شفقت کی ہے, ان کی تربیت ٹھیک کی ہے,
تو وہ جب یہ دعا کریں گے تو اللہ رب العزت اسی طرح سے مجھ پہ بھی رحم کرے گا اور مجھے بھی بلندیاں اور طاقتیں اور قوتیں عطا فرمائے گا. اور ساتھ یہ نیت کیا کریں کہ آپ جو تربیت کر رہے ہیں آپ کا فرض تو تھا ہی تھا, آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے کر رہے ہیں, اور اس تربیت کے لیے آپ صرف اپنے بچوں تک محدود نہیں رہیں. جتنے بھی بچے آپ کے حلقہ احباب میں آئیں, آپ کے قریب آئیں, آپ کے دوستوں کے ہیں, یا جس بچے سے بھی آپ کی بات ہوتی ہے, کوشش کریں کہ اس کی بھی تربیت اسی طرح سے کی جائے تاکہ وہ معاشرے میں جا کے جب آگے جائیں تو اس معاشرے میں آپ کے بچوں کو بھی فائدہ ہو, ان کو بھی فائدہ ہو, اور پورے کے پورے معاشرے کو فائدہ ہو. مجھے ڈاکٹر ادریس کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے سیم چینل پہ سیم ٹائم پہ ایک نئے موضوع کے ساتھ بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.